تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی غیبی مدد فرمائی۔ جب دیکھیں ہر چیز کے اسباب اور لاجیکلی آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو ایک جگہ پہ بات جا کے ٹھہر جاتی ہے کہ اب اس کے آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اگر آپ کے دل میں ایمان موجود ہے نا پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے رب کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی ذہن کہہ رہا ہے اب تو برباد ہو گئے، ذہن کہہ رہا ہے کہ اب ہم ختم ہو گئے، دل گواہی دے رہا ہے اب ہمارے پاس اسباب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ لیکن جب آپ کے سینے پاک ہوں، جب سودے آپ نے سچی بارگاہوں میں کیے ہوں، جب ایمان آپ کا کامل ہو اور ہدایت پر ہو، پھر جہاں پر جا کے آپ کی عقل اور سوچ ٹھہر جاتی ہے نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر رب اپنا کام کرتا ہے، پھر رب اپنا نظام دکھاتا ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے نا۔ وہ ایسے ہی اب فرشتوں کے ذریعے غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی تھی۔ حالانکہ 313 تھے، 1000 پہ باری ہو گئے، 1000 پہ باری ہو گئے۔ دیکھیں کیسے اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے بدلے، پیاروں کے صدقے سے ہمیں یہ سبق آموز باتیں بتائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے دین میں مثالیں نہیں ہیں، ہزارہا مثالیں موجود ہیں، آپ اپنانے والے تو بنے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے مثلہم، ان کی مثال۔ اب مثال کیا ہے؟ اس نے جناب والا پوری فوج لے کر، ہاتھی بھی آ گیا ہے، بیٹھا ہوا ہے جناب حملہ کریں گے۔ اب اس کو یقین کامل تھا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے والے مکہ میں کوئی بھی بندہ، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ تو کس کا گھر ہے؟ تو گھر کے اندر جو ہوتا ہے اس پہ کوئی حملہ کرتے گھر والا اپنے توفیق کے مطابق اس کو ڈیفینڈ تو کرتا ہے نا۔ اب آپ کسی گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی چور ڈاکو آ جائے تو جتنی آپ کے اندر جان طاقت، جتنی توفیق اسباب ہوں گے آپ استعمال کریں گے، بچاؤ کریں گے۔ تو وہ تو کائنات کا رب ہے، وہ کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ ایک گھر کو جو بیت اللہ شریف، جس کو حالانکہ وہ مکان سے پاک ہے لیکن ہمارے لیے ایک مرکز بنایا کہ میرا گھر ہے، اس کی زیارت کرو تو حج ہوتا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی۔ فرمایا میرا گھر ہے، جتنی مرضی فوجیں لے آؤ، تم کو بھی بنانے والا میں ہی ہوں۔ یہاں پر جن ہاتھیوں کے ذریعے تم چل کے آئے ہو نا وہ ہاتھی بھی پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ ہے نا، اللہ کی ذات ہے۔ اب اس نے جناب والا اس کو کامل یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب جناب وہ مکہ میں داخل ہوا۔ جب مکہ میں داخل ہوا اچانک سے دائیں بائیں آگے پیچھے جھرمٹ آئے ابابیلوں کے، اور ان کی چونچوں میں صرف کنکر نہیں تھے، نوکیلے کنکر تھے۔ نوکیلے، جس طرح کسی نے ایک ہتھیار کو تیار کیا ہوتا ہے، تراشا ہوتا ہے، نوکیلے کنکر تھے۔ اور جب وہ نوکیلے کنکر پھینکتے جس شخص پہ لگتے، اب کنکر میں کمال تو نہیں تھا، اللہ کی قدرت کا کمال ہے، لگتا کنکر تھا اس بندے کا جسم ہی پھٹ جاتا، جسم ہی پھٹ جاتا۔ لگتا کنکر تھا، جسم بھی پھٹ جاتا تھا، اور جب جسم پھٹ جاتا وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ ایسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اتنی بڑی فوج کے ساتھ آیا، فتح نہیں کر سکا، واپس چلا گیا، شکست ہو گئی، شکست ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مثالیں تمہارے لیے ہم نے رکھی ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر کی دشمنی کی تھی، تو گھر کو آباد کرنے والا جب پیارا سونا آقا آیا، نبی پاک آئے، تو اب ان کی دشمنی نہ کرنا، ایمان کا سودا نہ کر دینا گمراہی کے بدلے، کفر کے بدلے، نہیں تو تمہارا اس سے بھی بدتر حال ہوگا۔ تو ایک لفظ آ گیا مثلہم، ان کی مثال۔ دوسرا لفظ ہے ظلمات، اندھیرے۔ یہ لفظ ظلمت سے نکلا ہے اور اس کا ترجمہ ہے اندھیرا۔ اب اندھیرا کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے منافق تھے۔ ایک تو وہ تھے جو اسلام کے سخت دشمن تھے لیکن بظاہر مسلمانیت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، لیکن سخت دشمن تھے، ایک تو وہ تھے۔ دوسرے وہ تھے جو طبیعت کے کمزور تھے، نہ حامی تھے نہ مخالف تھے، نہ حامی تھے نہ مخالف تھے، جدھر ان کو فائدہ نظر آتا تھا ادھر ایمان بیچ دیتے تھے۔
یعنی گمراہی کو خرید لیتے تھے ہدایت۔ اب چونکہ مسلمان ویلدی طور پہ کمزور تھے، پیسہ نہیں تھا، تجارت نہیں تھی، دولت نہیں تھی، اور مسلمان ہونا اس وقت آسان کام نہیں تھا، اپنی برادریوں کو بھی چھوڑا، اپنی رشتہ داریوں کو بھی چھوڑا، اپنے قبیلوں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے مکانوں کو، کاروباروں کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھی آپ سب کچھ لے کر چلتے رہے، کیونکہ جان کا خطرہ ہوتا تھا، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ تو یہ وہ منافق تھے جو کہتے تھے کہ آپ اسلام نیا دین آیا ہے، اس کے بدلے ہم رشتہ داریاں تو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے کاروبار و تجارت تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے، حامی بھی نہیں تھے، مخالف بھی نہیں تھے، لیکن جدھر فائدہ نہ، کافروں کے پاس فائدہ نظر آتا ادھر چلے جاتے، مسلمانوں کے پاس فائدہ نظر آتا ادھر چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظلمات یعنی اندھیرے میں ہے، ان دو قسم کے منافقین کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اندھیرے میں ہیں۔ اب فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے روشنی جلائی، آگ جلائی، اب سب روشن ہو گیا، لیکن ان کو وہ روشنی دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، ان کا اپنا نور سلب ہو گیا، یہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، ان کا اپنا نور۔ اب جب آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا تو یہ مثال منافقین پر بالکل ٹھیک ٹھیک درست آتی ہے کہ کفر کی جب تاریکیاں تھی، جب نیک و بد کا امتیاز نہیں ہوتا تھا، جب یعنی کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا امتیاز نہیں ہوتا تھا، جب آپ کو پتہ نہیں تھا کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے رب کو پکارنا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، تب یہ کفر میں تھے۔ پھر اللہ نے اسلام کی روشنی کو پیدا فرمایا، یعنی روشنی نور ہے اور نور کی اپوزیشن اندھیرا ہے، یعنی نور اور ظلمت، ان دونوں کی آپس میں جنگ لڑ گئی۔ اب اللہ نے نور کی شکل میں، روشنی کی شکل میں اسلام کو پیدا فرمایا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسلام سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو نور کو چھوڑ دیا، ظلمت کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اب انہوں نے ظلمت کو اختیار کیا ہے، ہم نے تو ان کے درمیان روشنی بھیجی تھی، ہم نے تو نور بھیجا تھا، اور حضور سے پہلے تاریکی تھی، حضور آئے تو سارے جگ میں نور و نور ہوا۔ اول بھی دیکھیں تو حضور کے نور سے روشنی ہوئی ہے، آخر بھی دیکھیں تو حضور کے نور سے روشنی ہوئی ہے۔ صحابہ کے دل میں جو نور ایمان کی روشنی تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ حضور کی وجہ سے تھی نا۔ تو حضور نہیں تھے، تاریکیاں تھیں، اس نیک و بد کا امتیاز نہیں تھا، اچھے برے کا امتیاز نہیں تھا، رہنے جینے کا سلیقہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب حضور آئے تو اللہ نے حضور کی شکل میں ایک نور کو پیدا فرما دیا، حضور کی ذات با خود ایک روشنی بن کر آئی، نور بن کے آیا۔ جیسے شاعر لکھتا ہے سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، پڑھیے سرکار کی آمد ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہتے ہیں لوگ جسے خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا۔ حضور نہیں تھے، ویرانہ تھا، تاریکی تھی، حضور آئے روشنی آئی، حضور آئے نور آیا، حضور آئے تو اللہ کی رضا شامل حال ہوئی۔ اب پھر بھی ان لوگوں نے حضور کی مخالفت کی تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے نور ہی کھینچ لیا، نور ہی چھین لیا۔ اب یہ آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، کان رکھتے ہیں، سن نہیں پاتے، زبان رکھتے ہیں، حق کی بات بول نہیں پاتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ انہوں نے اس نور کا انکار کیا، اور اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے جو سودا کیا ان کو یقیناً نفع نہیں پہنچائے گا، لیکن ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم نے جو سودا کیا ہے ہمارا ایمان ہے بڑا نفع بخش سودا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 17 کی آخری بات، پھر 18 نمبر آیت کی چھوٹی چھوٹی دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا، جہاں پہ ارشاد فرمایا کہ مَثَلُهُمْ،
कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा। फिर फरमाया फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। फरमाया कि इनकी मिसाल ऐसी है कि रोशनी जलाई लेकिन देख नहीं पाए जब जल गई। यानी हुजूर से पहले तो वैसे ही अंधेरा था ना, अब हुजूर आ गए, अब तो रोशनी है, लेकिन मुखालफत ऐसी की कि उस रोशनी को भी अपना नहीं सके, रोशनी को देख नहीं सके। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने हकानियत भी उन पर मुनकशिफ फरमाई, हमने हदायत भी उन पर मुनकशिफ फरमाई, हमने हक़ का रास्ता भी उन पर ज़ाहिर किया, हमने हदायत की राहें भी उनके लिए खोली। लेकिन वो फिर कहने लगे हमारी तो बरादरी है, हमारी तो जुम्बादारी है, हमारे तो कबाइल हैं, हम उनकी तरफदारी छोड़ दें, इस्लाम को अपना लें, हम बरादरी और रिश्तेदारों को छोड़ दें, इस्लाम को अपना लें। तो अल्लाह ने फरमाया जब ऐसा उन्होंने सोचा तो फिर हमने रोशनी छीन ली, जिसको वो रोशनी समझ रहे थे वो नफ़ा नहीं दे रही थी, यकीनन उनके लिए बेहद नुकसान है दुनिया में भी और कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ने फरमाया इस रोशनी से उन्होंने कोई फ़ायदा हासिल ना किया जो हमने सरकार दो आलम की ज़ात में उतार के, उस रोशनी से उन्होंने कोई फ़ायदा हासिल ना किया जिसको अल्लाह ने फरमाया कि कुरान भी एक रोशनी है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, का नूर भी भेजा और रोशनी वाली किताब भी भेजी, रोशन किताब को भी उतारा। अब हुजूर की ज़ात से फ़ायदा नहीं उठा सके, उस रोशनी से फ़ायदा नहीं उठा सके। तो अल्लाह ने फरमाया फिर इसके बरअक्स ये हुआ कि जब सब चीज़ें खोल कर इन्होंने रोशनी का इनकार कर दिया तो हमने फिर ज़ुलुमातिन, उनको गहरे अंधेरों में छोड़ दिया और वो कभी उन अंधेरों से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस रोशनी का इकरार नहीं किया, इनकार करके अपने ईमान को भी ज़ाया किया और कुफर के साथ सौदा करके अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का भी एक हद जो थी उसको पार कर दिया। अब कब्र में इनको पता चलेगा कि इन्होंने कितना बड़ा नुकसान दे सौदा किया है। आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सोमुम बुकुमुल उम्युन वहुम फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ने फरमाया बहरे, गूंगे और अंधे, बहरे, गूंगे और अंधे दीन की तरफ वापस आने वाले नहीं, क्योंकि ये बहरे हैं, क्योंकि ये गूंगे हैं, क्योंकि ये अंधे हैं। सोमुम, ये बहरे हैं, इसको इंग्लिश में डेफ कहते हैं, बहरा सुनने वाला नहीं, यानी इनको सुनाई नहीं देता है। अब इसके मायने बहरे हो गए। मुनाफिक अगरचे बज़ाहिर बहरे नहीं थे, बज़ाहिर बहरे नहीं थे, लेकिन क्यों अल्लाह ने बहरा फरमाया इनको? इसलिए कि इस्लाम की हक़ की बातें सामने होती सुनकर इनकार कर देते। इसलिए फरमाया कि जहाँ पे हक़ की बात हो और कोई सुनकर भी ना अपनाए तो वो क्या कहलाएगा? बहर। आज के दौर में भी वो क्या कहलाएगा? बहरा कहलाएगा। आगे फरमाया बुकमुन, क्या कि वो गूंगे हो गए, इंग्लिश में कहते हैं इसको डम्ब, गूंगा हो गया। अब बज़ाहिर तो वो गूंगे नहीं थे, बोलते थे, बातचीत करते थे, लोगों से मिलते थे, अपनी खुशियाँ गमियाँ भी मना, सब कुछ होता था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इसलिए हमने इनको गूंगा फरमाया कि सच्ची बात से गुरेज कर रहे हैं। सच्चाई सामने है, इनकार कर रहे हैं, नूर सामने है, इनकार कर रहे हैं, हदायत सामने है, सौदा किसी और से कर रहे हैं। तो कहा आज भी जिस शख्स के सामने सच्ची बात हो या वो गुरेज करे या उसको ना एक्सेप्ट करे, अपनाए ना, या सच ना बोले, तो अल्लाह ने फरमाया आज भी वो गूंगा कहलाता है। गोया वो बोल सकता है लेकिन सच्ची बात से मुंह फेर लेना क्या कहलाएगा? गूंगापन कहलाएगा। फिर फरमाया उम्युन, अंधे हो गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड हो जाना, अंधा हो जाना। बज़ाहिर तो उनकी आंखें ठीक थी, वो सब कुछ देख रहे थे, अंधे कैसे हो गए? उनकी तो आंखों ने देखा चांद भी चिर गया था, 2 टुकड़े हुआ था, उनकी आंखों ने देखा सूरज भी पलट आया था, उनकी आंखों ने देखा पत्थरों ने कंकरों ने कलमा भी पढ़ा था, उनकी आंखों ने सब कुछ देखा है।
ان کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ بے جان چیزیں بھی درخت جیسی دوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آ کر سرکار کی نبوت کی شہادت دے رہی ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، علم حاصل کرنے کے نا 3 ذرائع ہیں۔ کتنے ذرائع ہیں؟ کان، زبان اور آنکھ، یہ 3۔ کان سلامت ہیں تو آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ اب کوئی نہ سن سکتا ہوتا میں اس کو کیسے سمجھاتا اتنی طویل گفتگو، جتنے مرضی اشارے کر لیں اتنی گہری گفتگو تو نہیں سمجھا سکتے۔ پھر زبان، نہ زبان ہوتی نہ بول سکتا آپ کو کیسے باتیں سناتا، اور آپ کے پاس زبان نہ ہوتی تو آپ حق کی بات کے بارے میں کیسے پوچھتے؟ یہ علم حاصل کرنے کے۔ اب آنکھ نہ ہوتی تو یہ سامنے جو مواد قرآن پاک کا میرے سامنے پڑا ہے یہ کیسے میں پڑھ سکتا، کیسے آپ تک پہنچا سکتا؟ پڑھتا ہوں تب آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو علم حاصل کرنے کے 3 بیسک ذرائع ہیں، کان، آنکھ اور زبان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ تینوں کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے پاس کان ہونے کے باوجود نہیں ہوتے، اس کے پاس آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں ہوتی، اس کے پاس زبان ہونے کے باوجود نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اپنی ضد ہٹ درمی کے اوپر وہ اپنے ایمان کو جب ضائع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس سے وہ سننے والے کان بھی لے لیتے ہیں۔ وہ جو حق کی باتیں سنتے ہیں نا وہ کان، پھر جو حق گوئی کرتے ہیں وہ زبانیں بھی لے لیتے ہیں۔ جہاں حق سامنے ہو جن آنکھوں سے دیکھ کر تسلیم کر وہ آنکھیں بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجون، کہا ہم نے ان کو یہ بہرے بھی ہو گئے گونگے بھی ہو گئے، ان کو اندھا بھی کر دیا، دوبارہ دین کی طرف آنے والے نہیں، انہوں نے میرے پیارے کی دشمنی کی ہے، انہوں نے ایمان پر کفر کو فوقیت دی ہے، کفر کے ساتھ سودا کر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جب یہ بہرے بھی ہو گئے، گونگے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، کان نہیں رہے، آنکھیں نہیں رہی، زبان نہیں رہی، تو اب ان کے سامنے کوئی ہدایت دینے والی بات کریں گے نا تو ان کو سنائی نہیں دے گا، ان کو سنا، یہ دل کے کانوں سے سن ہی نہیں پاتے ہیں۔ پھر کوئی سچی تعلیم کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو اس سے کچھ حق کی بات پوچھنا چاہیں گے تو ان کے پاس زبان ہی نہیں ہوگی کہ کس سے پوچھ سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کی آنکھیں کہ اگر حق ان کے سامنے کھڑا ہوگا ان کو دکھائی نہیں دے گا، ایسا ہم ان کو اندھا کر دیں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کے دور میں حضور تشریف لائے۔ اسی دور کی مثال دی جا رہی ہے نا کہ حضور تشریف لائے، انہوں نے حضور کے پیاروں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کو بے وقوف کہہ دیا، یہاں تک کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کو برا بلا کہتے رہے۔ ان میں ہم نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں، حضور کی آل کو دیکھا ہے۔ آج 1450 سال گزر گئے، ہم نے وہ دور تو نہیں دیکھا، آج کے دور میں ہمیں جو حضور کے خانوادے سے ملا ہے ہم نے اس سے وفا کرنی ہے، ہم نے ایمان کامل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ہم نے ان جیسا نہیں کہا ان کو نبی پاک کا دور ملا، نبی پاک کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئے تو آج کیسے لے آئیں گے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی تسلی و تشفیع کر دی، کہا یہ بہرے ہو گئے ہیں، یہ گونگے، ان کو نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے آج کے دور میں بھی کبھی بھی آج ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان آل رسول کے چشم و چراغ موجود ہیں، ہمارے پاس آج شیوخ کی شکل میں مرشد گرامی موجود ہیں، جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں طریقت سے جڑے ہیں، ہمارے مرشد کریم سخی لجپال بیٹھے ہیں، جس بھی آستانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا نا، آپ نے پھر کیا سودا کر لیا، اب بیعت کر لی، کیا مطلب ہوا؟ سودا کر لیا۔ اب جب سودا کر لیا، سودا کر کے بھی آپ غلط سودا کر دیں، ایمان بیچ دیں، پھر کیا فائدہ؟ کہ ایسا نہیں کرنا، نہیں تو بہرے ہو جاؤ گے، گونگے ہو جاؤ گے،
اندھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے نہ بہرے ہونا ہے، نہ گونگے ہونا ہے، نہ اندھے ہونا ہے۔ آج کے دور میں جو اللہ نے وسائل عطا کی ہیں ان سے وفا بھی کریں گے، ایمان بھی رکھیں گے، اور انہی کے زیر سایہ اس دنیا بھی اس دنیا بھی بیڑا پار انشاءاللہ۔ تو یہ آج کی احباب ذی قدر گفتگو تھی جو آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جمعرات کو اس گفتگو سے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی الحمدللہ العظیم ہماری گفتگو کتنی جمعراتوں سے ماشاءاللہ چل رہی ہے، تو آج ہم سورۃ البقرہ شریف کی 18ویں آیت کے اوپر پہنچے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی آپ کو باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی آپ کو توفیق ہوتی ہے، سمجھتے ہیں، آپ کو نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، آپ کو قرآن کا مطلب سمجھ آتا ہے، مطلب پر تفسیر سمجھ آتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن نے کیوں فرمایا ہے۔ تو اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء، اب سردیاں بھی آ گئی ہیں، وقت پیچھے آ رہا ہے، واپس کی طرف ہے، جلدی نماز عشاء ہو جاتی ہے، تو آپ احباب ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ضرور آیا کریں تاکہ قرآن پاک کی یہ پیاری پیاری خوبصورت باتوں سے آپ کے دلوں کو مزین کیا جا سکے۔ اور جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں آپ بھی ترتیب کے ساتھ وقت کا ادراک کیا کریں، زیارت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حق سمجھ کر حق پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو ہمیشہ حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ لا العالمین خوبصورت جو اللہ کے پیارے کلام، مولا تیرے پیارے کلام کی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں، ان باتوں کے صدقے ہمارے ایمان کو بھی، ہمارے دلوں کو بھی پیارا فرما دے مولا، ہمارے دلوں کو اپنے خوبصورت ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، ہمیں ان سوداگروں میں نہ شامل فرما جنہوں نے نقصان والا سودا کیا ہے، بلکہ ہمیں ایسا سودا کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ نفع والا سودا عطا فرما جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی ندامت نہ، حضور کی شفاعت کا سایہ نصیب فرما دے مولا۔ حضور مرشد کریم سخی لجپال کو صحت کاملہ، دراز عمر بالخیر نصیب فرما دے۔ جتنے احباب معمول کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ اس درس قرآن میں آ رہے ہیں، جتنے سن رہے ہیں لائیو، مولا سب کو اس پیاری پیاری گفتگو کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما مولا کریم، ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ حضور کی رحمت پاک کا صدقہ وہ ہمارے سینوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا حی یا قیوم 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 یا حی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا
حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم